السلام علیکم ویورز، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف کوچ کاؤنسلر۔ آج سے ہم ایک پیرنٹنگ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم پیرنٹنگ سے متعلق گول کو ڈسکس کریں گے۔ جیسے کہ میں اکثر ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک لائف کوچ ہوں اور ایک کاؤنسلر ہوں، جس کے تحت خاص طور پہ پیرنٹنگ کے حوالے سے، پیرنٹنگ ایشوز کے حوالے سے جو لوگ پیرنٹنگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں ان کے ایشوز کو لے کر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ میری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ مجھ تک پہنچ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن تمام لوگ نہیں پہنچ سکتے تو ان ویڈیوز سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ جو کامن میرے پاس پرابلمز آئیں، جو پیرنٹس کی طرف سے ایشوز آتے ہیں، ان میں جو چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ بچہ جو ہے رسپانسبل نہیں ہے، اپنا کام اپنے وقت پر نہیں کرتا، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کرتا، اس کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جو ہے وہ ٹی وی کا یا موبائل کا، آج کل تو موبائل کا ہی استعمال زیادہ ہو رہا ہے، تو موبائل کا استعمال زیادہ کرتا ہے، ٹائم مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اور یا پھر بعض بچے جو ہیں وہ پڑھائی کی طرف راغب ہیں تو ایگزام فوبیا میں مبتلا ہیں، ایگزامس کو خوف کے ساتھ وہ لیتے ہیں، اس کا جو ایک اینزائٹی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کریٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ڈرتے ہیں ایگزام سے، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو کہ جن کا کہ بیہیویئر والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، یا کچھ بچے ہیں جو کہ جنک فوڈ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میجر اور کامن کازز ہیں جو والدین میں نظر آتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر فوکس کریں گے جو بھی چلڈرن ریلیٹڈ چیلنجز ہیں ان کو کیسے ہم فیس کریں، اور کیسے والدین اپنے اندر تبدیلی لا کر اپنے بچوں کو ایک خوشگوار زندگی دے سکیں، کیونکہ والدین کا جو تربیت کا جو سب سے بڑا گول ہے، جو مین کاز ہے اچھی تربیت کا، وہ بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینا، ایک سکسیزفل لائف دینا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم ان چیزوں کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بچوں کی سائیکلوجی کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے پیرنٹنگ گولز کو اچیو کر لیتے ہیں۔ ادروائز ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم ان بنیادی وجوہات کو نہیں سمجھ رہے، بچوں کی ہم سائیکلوجی کو نہیں سمجھ رہے۔ ہم اپنی مرضی سے بچے سے ہم کام تو کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے کروانا چاہ رہے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے، تھوڑا سا غور کیا جائے، تو آج سے اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، ہم کوئی 20-25 سال پیچھے، تو پیرنٹنگ کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ بچے اور بچوں میں اور والدین میں ایک بچوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ والدین نے جو بات کہہ دی ہے وہ بچوں کے لیے حرف آخر ہے، وہ اس کو سن لیا کرتے تھے، سمجھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب میڈیا کا دور ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور بچہ بہت ساری اپنی چیزوں سے، اپنی ذمہ داریوں سے بھی واقف ہے، اور اپنے حقوق اور فرائض سے بھی واقف ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہر انسان کا جو ایک دماغ کام کرتا ہے وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ اپنے حقوق تو لینا جانتا ہے، لیکن اپنے فرائض پر ورک نہیں کرتا۔ ہم دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں حقوق اور فرائض کی بات ہوتی ہے، چاہے وہ خواتین اپنے حقوق لینا چاہیں، مرد اپنے حقوق لینا چاہیں، بچے لینا، ہر کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے۔ اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ ہم اگر صرف اتنا سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے فرائض صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں تو ہمارے حقوق بھی ہمیں صحیح طرح سے ہی ملیں گے۔ تو اس جنگ میں اپنی زندگی کو برباد کرنے کے بجائے اگر ہم صرف اتنی چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ حقوق کا مطالبہ کرنے سے پہلے ہم یہ سیکھ لیں کہ کیا ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس پوری سیریز میں ہم ایک ایک چیز کو لے کر کے اس پر ڈسکس کریں گے، کوئی بھی ایک ٹاپک لے کر، تاکہ آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکے۔ آج کے جو ٹاپک ہے اس میں ہم سب سے پہلے ہیومن برین کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیومن برین کیا ہے اور کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے۔ اگر انسان کے دماغ کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں تو انسان کا جو دماغ ہے وہ دو طرح سے اس کے پاس ایک صلاحیت موجود ہے، دو طرح سے اپنے آپ کو منوانے کی۔ ایک ہمارا سروائیول برین ہے اور ایک ہمارا لرننگ برین ہے۔ لرننگ برین ہمارا جو کہ پری فرنٹل ہمارا کارٹیکس ہے، اور اس کے اندر ہماری جو برین ہے اس کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ برین جو ہے پرابلم سالونگ برین بھی اس کو کہا جاتا ہے،
یہ ہمیشہ مسائل کا حل نکالتا ہے، اور اس کے اندر سیکھنے سمجھنے کی، لرن کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہمارے پاس موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ایک ہمارا برین ہے جس کو کہ ہم سروائیول برین بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمیں صرف اس ٹائم کے لیے دیا گیا ہے جب ہماری زندگی کو شدید ترین خطرہ لاحق ہو۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام ہارمونز شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے اسٹریس مینجمنٹ کا جو ہمارا ویڈیو تھی اس میں بہت ڈیٹیل میں بتائی ہے کہ اسٹریس کس طرح سے ہمارے سروائیول برین کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گی، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اسٹریس کے حوالے سے کہ کیسے اسٹریس ہمارے برین کو ہائی جیک کر لیتا ہے، ہمارے لرننگ برین کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بچے کو بات بات پر ڈانٹتے ہیں، اس کو ہم ٹوکتے ہیں، اس کو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی تذلیل کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا لرننگ برین جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے، اور اس کا سروائیول برین اس کے لرننگ برین کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ جب سروائیول برین کے پاس یہ میسج جاتا ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے خطرے میں ہیں، تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے کہ خطرہ بہت چھوٹا سا ہے یا بہت بڑا سا ہے۔ اور یہ جو اگر ہم اس کو دیکھیں تو جب دنیا شروع میں آباد ہوئی تھی اس وقت لوگ جو ہیں وہ بہت دور دراز کے علاقوں میں جنگلات میں رہا کرتے تھے، آبادیاں بہت دور دور تھیں، لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، لوگ بہت دور دور رہا کرتے تھے، اکثر ان کا جنگلی جانوروں سے بھی سامنا ہو جایا کرتا تھا، کسی قسم کی فیسلٹیز نہیں تھیں، اور وہ اس وقت ان کو اپنے بچاؤ کے لیے، یعنی کہ بہت زیادہ سیکیورٹی اس وقت نہیں تھی، گھر ایسے محفوظ نہیں تھے کہ ان میں دروازے اور لاک اور اس طرح کی چیزیں موجود ہوں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے یہ برین ان کو دیا گیا، سروائیول برین، جس میں کہ جب ہماری جان کو کوئی شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے، کہیں کوئی آگ لگ گئی ہے، کسی جنگلی جانور سے سامنا ہو گیا ہے، کسی بھی حوالے سے اگر ہماری زندگی کو سچ مچ میں خطرہ لاحق ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے کہ تمام ہمارے برین کی ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی ہیں، دوسرے جتنے بھی ہارمونز ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور ہمارا برین جو ہے وہ صرف ہمیں جان بچانے پر توجہ دیتا ہے کہ کسی طرح سے جان بچا لی جائے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری زندگی سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی بھی چیز انمول نہیں ہے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کا ایک عطیہ ہے، انعام ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب جان کو خطرہ لاحق ہو تو ہمیں اس کو بچانا ہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ہماری جان کو خطرہ ہے، تو اس وقت ہمارا جو لرننگ برین ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور ہمارا سروائیول برین ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس دوران ہماری باڈی میں کورٹیسول اور ایڈرینلن ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پوری بلڈ سرکولیشن ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی طرف ہو جاتی ہے، تاکہ اگر بھاگنے کی ضرورت ہے تو بھاگ کر جان بچائی جائے، اور لڑنے کی ضرورت ہے تو مقابلہ کیا جائے۔ تو ہماری پوری طاقت جو ہے، توانائی جو ہے ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں آ جاتی ہے، اور ہم جو ہیں وہ باقی کا ہمارا پورا برین شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور ہم کسی چیز کو اس وقت سیکھنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، ہماری تمام جو بھی انالیٹیکل تھنکنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سب کام چھوڑ کر کے صرف اپنی جان کو بچانے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ بالکل ضروری ہے۔ قدرت نے ہی ہمیں یہ طریقہ دیا ہے ایک شاک آبزرور کے طور پر، کہ اچانک کسی حادثے کی صورت میں ہمارا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، بلکہ ہمیں وہاں سے بھاگنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے اس سہولت کو اس طرح سے استعمال کرنا شروع کیا کہ ہم مقابلے کی دوڑ میں شامل ہو گئے، اور ہم نے ہر چیز کو اپنے لیے ایک اس طرح سے اپنے ذہن کو ہم نے پریٹینڈ کرنا شروع کر دیا کہ ہر چیز ہمارے لیے ایک اس طرح کا سامان مہیا کرتی ہے کہ جیسے کہ ہماری جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ مطلب ہمارا برین اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ وہ بچے کے اچھے نمبر نہ آنے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، یا کوئی جنگلی جانور ہمارے سامنے آ گیا ہے، کوئی شیر آ گیا ہے، کوئی چیتا آ گیا ہے، کوئی سانپ آ گیا ہے، جس سے بچنا ہماری زندگی کو بچانا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہم بچے کے کم نمبر آنے پر، بچے کی بات نہ سننے پر جس طرح سے ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، جس طرح سے کہ ہم اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، اس کا برین اس چیز کو ازیوم کرتا ہے کہ اس کو اپنی جان بچانی ہے، اور جب سروائیول برین ایک دفعہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو وہ صرف جان بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو زندگی ہمیں دی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو بچایا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اس طرح سے بچہ جو ہے وہ پلیجر سے، خوشی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا جو سروائیول برین ہے وہی ایکٹیویٹ رہتا ہے، اس کا لرننگ برین کام کرنا بند کر دیتا ہے،
وہ تو ہائی جیک ہو چکا ہے۔ اب اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بچے کو جب اس کا ذہن بہت زیادہ اسٹریس میں ہوگا اور مسلسل وہ سروائیول موڈ پر ہوگا، تو وہ پھر یہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس کا جو برین ہے اس کو وہ اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے کسی بھی قسم کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ سہارا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ بچہ پکنک اور پارٹیز میں دلچسپی لیتا ہے، وہ بچہ کارٹون اور اپنے فرینڈز وغیرہ میں دلچسپی لیتا ہے، وہ موبائل کا سہارا لیتا ہے تاکہ وہ اس درد کو کم کر سکے جو ہم اسے دیتے ہیں، بار بار جو ہم اس کو پین دیتے ہیں کہ اس کو رزلٹ اچھا آنا چاہیے۔ رزلٹ بے شک اچھا آنا چاہیے لیکن پریشر کے ساتھ نہیں بلکہ پلیجر کے ساتھ۔ جب ہم بچے کے اندر یہ پلیجر کریٹ کرتے ہیں، ہم اس کے اندر ایک خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں، جب ہم اس کی جو کامیابیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، بے شک نمبر بہت اچھے نہیں آئے لیکن جتنے بھی نمبر آئے اس کو ہم سراہتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، آئندہ اور زیادہ محنت کرو گے انشاءاللہ اور اچھے مارکس آئیں گے، ہم اور مل کر کے پڑھیں گے اور اچھی طرح سے ہم کوشش کریں گے اور اس سے زیادہ نمبر لے کر آئیں گے نیکسٹ سیمسٹر میں انشاءاللہ اس سے بہتر مارکس آئیں گے۔ اس کے لیے ہم پہلے سے اسٹریٹجی بنائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے پلان کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھائی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم نمبروں کو لے کر کے بچے کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں تو اس کا ذہن جو ہے وہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے، اسٹریس کو فیل کرتا ہے، اس کے کورٹیسول اور ایڈرینلن ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو کہ اس کو اس کی لرننگ کا جو ایک لرننگ برین ہے اس کو وہ بالکل منجمد کر دیتے ہیں، اور پھر بچہ جو ہے وہ وقتی طور پر خوشیوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کہ وہ جب اس نے لرننگ ہی بند کر دی ہے تو وہ اس لرننگ کوئی بڑی اچیومنٹ کر کے ڈوپامین کو ریلیز کرنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے پلیجر میں خوشیوں کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہ موبائل دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے، وہ کارٹون دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے خوش ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا والدین کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ کم سے کم ترین ہوتا جاتا ہے، آپس میں جنریشن گیپ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں، بچے مختلف کیفیات کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کیفیات کو دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے مختلف کیفیات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ بچہ کیسے جو ہے وہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پر چلا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا رد عمل دیکھنے میں آتا ہے، اور یا پھر وہ اپنے جذبات اور احساسات کو بالکل فریز کر لیتا ہے، منجمد کر لیتا ہے، وہ بولنا چھوڑ دیتا ہے، بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بچہ ہمارا جہاں بھی کہیں پر موجود ہے، ابھی جس بھی کیفیت میں موجود ہے، وہاں سے اس کو باہر نکالنا والدین کی ذمہ داری ہے، اور بعض اس کو بہت آسانی کے ساتھ باہر نکالا جا سکتا ہے اگر ہم بچے کی ایج کے مطابق، اس کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھنا شروع کر دیں۔ جو بچوں اور والدین کے درمیان ایک جنریشن گیپ ہے، اس کی وجہ سے والدین بچوں کی فیلنگز کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے والدین بچے اور والدین کا جو درمیان ایک تعلق ہے وہ کمزور پڑتا جاتا ہے، والدین بچوں سے دور ہوتے جاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ دوست ان کو ریجیکٹ نہیں کرتے، ان کو بات بات پر ان کی تذلیل نہیں کرتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، وہ کچھ بھی کرتے ہیں دوست ان کو غلط نہیں کہتے۔ اب یہاں پر یہ والی بات آ جاتی ہے کہ دوست بھی انہی کی ایج کے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح اور غلط کے فرق کو بہت اچھی طرح سے نہیں جانتے۔ اگر یہ ذمہ داری والدین کے پاس ہے کہ بچے کو صحیح اور غلط بتا سکیں تو اس کے لیے ان کو اپنی جو طریقہ کار ہے اس میں یہ تبدیلی لانی ہوگی کہ والدین کیسے بچوں کو بہتر انداز میں ان کی نفسیات کو سمجھ کر ان کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ تو اس سے یہ آسانی پیدا ہو جائے گی کہ وہ بچوں کو دوستوں سے ہٹا کر، یعنی اگر والدین بچے کو ریجیکٹ نہیں کرتے، بات بات پر ان کو برا بھلا نہیں کہتے، بچے والدین سے اتنا زیادہ دور نہیں ہوں گے، ڈریں گے نہیں، تو وہ اپنی ہر بات والدین سے شیئر کریں گے۔ اب جب وہ بچے والدین سے اپنی بات شیئر کریں گے تو پھر والدین تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ان کی کیفیات کو، ان کی عمر کو، ان کی فیلنگز اور جذبات کو سمجھتے ہوئے انہیں کوئی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، ادروائز وہ اپنے دوستوں کے پاس ہی جائیں گے مشورے کے لیے۔ تو یہاں پر والدین کی بہت بڑی یہ ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے مزاج کو سمجھیں اور ان کی جو تربیت ہے وہ اس طرح سے کریں کہ بچہ جو ہے وہ رسپانسبل بنے، بچہ جو ہے وہ اپنا ہوم ورک اپنے ٹائم پر کرے، اپنی پڑھائی کو ٹائم دے، اور اپنی جو بھی اس کی پرابلمز ہیں ان کو والدین کے ساتھ شیئر کرے، اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ اچھی ہو، والدین کی رسپیکٹ کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو۔
इस बात को ध्यान से समझें कि जो बच्चे वालिदैन बचपन में बच्चों के साथ बच्चों को रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चे भी बड़े होकर उन्हीं वालिदैन को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर बच्चे ने बचपन में ये सीख लिया है कि कोई भी अगर गलत करता है, यानी अगर हम देखें, हम बच्चों को ये बता रहे हैं, कोई भी दूसरा शख्स अगर बच्चों के उसकी हम बच्चे के सामने बेइज्जती करते हैं, यानी कोई भी बड़ा बुज़ुर्ग है जिसने बच्चे को कुछ कहा और हमने उसको ये कहा कि इसने ऐसा क्यों कहा और उसको ये नहीं कहना चाहिए था, तो बच्चे का ज़हन इस चीज़ को समझ लेता है कि अगर बच्चे को कोई भी गलत कहता है तो उसको बुरा भला कहना है। वो कोई भी हो सकता है, वो बाज़ औक़ात दादा दादी, नाना नानी भी होते हैं, चचा खाला फुप्पी भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, और कोई मिलने जुलने वाले मोहल्ले पड़ोस के लोग। पहले हम देखते हैं कि मोहल्ले के लोग भी बच्चों को डांट दिया करते थे किसी बात में, तो वालिदैन यही कहते थे कि तुम्हारी कोई गलती होगी तभी इन्होंने डांटा है, वरना ये कभी भी नहीं डांटते। लेकिन आज के वालिदैन जो हैं वो इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पर रिएक्ट करते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे कहा। हाँ, यहाँ तक कि टीचर्स भी अगर कुछ कहती हैं तो बच्चे वालिदैन जो हैं वो नाराज़गी का इज़हार करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का माइंड इस चीज़ को कबूल कर लेता है कि मैं हमेशा ठीक होता हूँ, अब मेरी किसी बात पर अगर कोई गलत कहता है मुझे तो वो गलत है। अब इस तरह से क्या होता है, जब वालिदैन बच्चे को किसी बात पे गलत कहते हैं तो बच्चा उसी तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि उसको तो ये मालूम है कि मुझे जो गलत कहता है वही गलत होता है, मैं तो हमेशा ठीक होता हूँ। तो हम छोटी-छोटी सी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बच्चों की तरबियत में एक खला छोड़ देते हैं, और बच्चा जो है वो उसको लेकर के ही परवान चढ़ने लग जाता है, और जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में एक खला पैदा हो जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान से समझना है कि तरबियत जो है वो पहले अपना ही हमें तज़किया नफ्स करना है, हमें अपने बारे में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को हम जिस तरीके से जो बात समझाना चाह रहे हैं वो क्या उस तक उसी तरह से पहुंच रही है, या फिर ये कि हम उस बात को जो है वो गलत अंदाज में बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। तो अपने आप को पहले हमें कंट्रोल करना है, अपने माइंड को हमें अपनी भी साथ साथ हमें तरबियत करनी है। हम जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसा हम उसको कहना शुरू कर दें, वैसा ही हम अपने आप को भी बनाएं, तभी हम बच्चे की सही तरह से तरबियत कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ में हम एक एक टॉपिक को लेकर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे लर्निंग और सर्वाइवल ब्रेन क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो इस आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ये ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहती हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी देर साथ रहने के लिए। और आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसमें आपको क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ आई, मज़ीद इस पर किस तरह से आप समझना चाहते हैं इसको। और अगर आपका अपना ज़ाती तौर पर कोई गोल है पेरेंटिंग के हवाले से तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी देर साथ रहने के लिए।